السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ وہ نہیں کہ چھوڑ دے مسلمانوں کو، علی ما انتم علیہ، اس حالت پر جس پر تم ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ جدا نہ کر دے ناپاک کو پاک سے۔ وما کان اللہ لیطلعکم، اور اللہ نہیں ہے کہ تم کو خبر دے، علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، غیب کی لیکن اللہ چھانٹ لیتا ہے اپنے رسولوں میں جس کو چاہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، سو تم یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم، اور اگر تم یقین پر رہو اور پرہیزگاری پر تو تم کو بڑا ثواب ہے۔ ربط آیات۔ پچھلی آیت میں اس شبہ کا جواب تھا کہ جب کفار اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض اور مردود ہیں تو دنیا میں ان کو اموال و جائیداد اور عیش و عشرت کے سامان کیوں حاصل ہیں۔ مذکورہ آیت میں اس کے بالمقابل اس شبہ کا ازالہ ہے کہ مومن مسلمان جو اللہ کے مقبول بندے ہیں ان پر تکالیف و مصائب کیوں آتے ہیں۔ مقبولیت کا تقاضا تو یہ تھا کہ راحتیں اور سامان راحت ان کو ملتا۔ خلاصہ تفسیر، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس حالت پر رکھنا نہیں چاہتا جس پر تم اب ہو کہ کفر و ایمان اور حق و باطل اور مومن و منافق میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے انعامات دنیوی کے اعتبار سے کوئی امتیاز اور فرق نہیں، بلکہ مسلمانوں پر شدائد و مصائب کا نازل ہوتے رہنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ ناپاک یعنی منافق کو پاک یعنی مومن مخلص سے ممتاز نہ کر دیا جائے، اور یہ تمیز و تبین مصائب و مشکلات ہی کے پیش آنے پر پوری طرح ہو سکتی۔ اور اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ مومن اور کافر اور حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ حوادث و مصائب ڈال کر ہی یہ امتیاز حاصل کیا جائے، اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی اس کا اعلان فرما سکتے ہیں کہ فلاں مومن مخلص ہے اور فلاں منافق، اور فلاں چیز حلال ہے فلاں حرام، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بمقتضائے حکمت ایسے امور غیبیہ پر تم کو بلا واسطہ ابتلاء و امتحان کے مطلع نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہاں جس کو اس طرح مطلع کرنا خود چاہیں، اور ایسے حضرات وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، ان کو بلا واسطہ حوادث بھی غیبی خبروں پر مطلع کرنے کے لیے اپنے بندوں میں سے منتخب فرما لیتے ہیں، اور تم پیغمبر ہو نہیں، اس لیے ایسے امور کی تمہیں اطلاع نہیں دی جا سکتی۔ البتہ ایسے حالات پیدا فرماتے ہیں کہ ان سے مخلص و منافق کا فرق خود بخود واضح ہو جائے، اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ دنیا میں کافروں پر عذاب نازل نہ ہونا بلکہ عیش و عشرت ملنا، اور مسلمانوں پر بعض مصائب و شدائد نازل ہونا عین تقاضائے حکمت ہے، یہ باتیں کسی کے مقبول یا مردود ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ بس اب تم ایمان کے پسندیدہ اور کفر کے ناپسندیدہ ہونے میں کوئی شبہ نہ کرو، بلکہ اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور کفر و معاصی سے پرہیز رکھو تو پھر تم کو اجر عظیم ملے۔ معارف و مسائل۔ مومن و منافق میں امتیاز وحی کے بجائے عملی طور پر کرنے کی حکمت۔ اس آیت میں یہ ارشاد ہے کہ مومن مخلص اور منافق میں امتیاز کے لیے حق تعالیٰ ایسے حالات، حوادث و مشکلات کے پیدا فرماتے ہیں جن سے عملی طور پر منافقین کا نفاق کھل جائے، اور یہ امتیاز اگرچہ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ بذریعہ وحی منافقین کے نام متعین کر کے بتلا دیا جائے، مگر بمقتضائے حکمت ایسا نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فعال کی پوری حکمتیں تو اسی کو معلوم ہیں۔ یہاں ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر مسلمانوں کو بذریعہ وحی بتلا دیا جائے کہ فلاں منافق ہے، تو مسلمانوں کو اس سے قطع تعلق اور معاملات میں احتیاط کے لیے کوئی ایسی واضح حجت نہ ہوتی جس کو منافق بھی تسلیم کر لیں۔ وہ کہتے کہ تم غلط کہتے ہو، ہم تو پکے سچے مسلمان ہیں۔ بخلاف اس پر عملی امتیاز کے جو مصائب کے ابتلاء کے ذریعہ ہوا کہ منافق بھاگ کھڑے ہوئے، عملی طور پر ان کا نفاق کھل گیا، اب ان کا یہ موہ نہیں رہا کہ مومن و مخلص ہونے کا دعویٰ کریں، اور اس طرح نفاق کھل جانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں کا ان کے ساتھ ظاہری اختلاط بھی قطع ہو، ورنہ دل میں اختلاف کے باوجود ظاہری اختلاط رہتا تو وہ بھی مضر ہی ہوتا۔ امور غیب پر کسی کو مطلع کر دیا جائے تو وہ علم غیب نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حق
تعالیٰ امور غیب پر بذریعہ وحی اطلاع ہر شخص کو نہیں دیتے، البتہ اپنے انبیاء کا انتخاب کرکے ان کو دیتے ہیں۔ اس سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ پھر تو انبیاء بھی علم غیب کے شریک اور عالم الغیب ہو گئے، کیونکہ وہ علم غیب جو حق تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، کسی مخلوق کو اس میں شریک قرار دینا شرک ہے۔ وہ دو چیزوں کے ساتھ مشروط ہے، ایک یہ کہ وہ علم ذاتی ہو، کسی دوسرے کا دیا ہوا نہ ہو، دوسرے تمام کائنات ماضی و مستقبل کا علم محیط ہو، جس سے کسی ذرے کا علم بھی مخفی نہ ہو۔ حق تعالیٰ خود بذریعہ وحی اپنے انبیاء کو جو امور غیبیہ بتلاتے ہیں وہ حقیقتاً علم غیب نہیں ہے، بلکہ غیب کی خبریں ہیں جو انبیاء کو دی گئی ہیں، جن کو خود قرآن کریم نے کئی جگہ انباء الغیب کے لفظ سے تعبیر فرمایا، من انباء الغیب نوحیہا الیک۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔